آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنے سے اس کی زندگی میں وہ انسیڈنٹ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں لا آف ریورس اٹریکشن. اچھا، لا آف ریورس اٹریکشن. ٹھیک ہے، لا آف اٹریکشن اور لا آف ریورس اٹریکشن دونوں پیرلل چلتے ہیں. اب یہ جو لا آف اٹریکشن ہے، اس کا ہمارے ہاں مظہر کیا ملتا ہے کہ وہ روحیں جو نیچے آئی تھیں، کافر روحیں مسلمانوں کے گھر آ گئیں اور مسلمان روحیں کافروں کے گھر چلی گئیں. روحیں شفل ہو کے چلی گئیں. اللہ نے اپنے اپنے میگنیٹ اتار دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی سٹیجز اور امپیکٹ کو ڈسکس کریں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے لا آف اٹریکشن کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے. مذہب ہی لا آف اٹریکشن ہے. زندگی اور موت کا راز بھی آپ کے اندر ہے. اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے مرنے کا بند ہونے کا نام موت ہے. نہ زندگی باہر سے آتی ہے نہ موت باہر سے آتی ہے، تو اللہ باہر سے کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ بھی آپ کے اندر. منفی سوچ کے لوگ آخر کار ان سیکرٹ سوسائٹیز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. لا آف اٹریکشن کی باتیں کرنی بڑی آسان ہے. لا آف اٹریکشن کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، پریکٹس کرنا، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی، سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایک ایپیسوڈ دیکھی بک آف انوخ کے اوپر، اور آج جو ہے وہ آپ کا ایک اور فیوریٹ موضوع لا آف اٹریکشن، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، جاننے کو ملیں گی. اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک دیکھیے گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفری صاحب، آج جو ہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو سائنس سے جوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں. آج ہم اس کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ لا آف اٹریکشن ہے کیا، اس کی سٹیجز کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو سننے والوں کے لیے پہلے اس کی آپ ڈیفینیشن دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کس موضوع کی طرف جا رہے ہیں. سر، لا آف اٹریکشن کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے، یہ مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے، یہ سائنس سے بھی تعلق رکھتی ہے. صحیح. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے. یہ بھی لا آف اٹریکشن ہے. اچھا. پوری کائنات میں ایسے آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز، پوری کائنات آپس میں چینڈ نہیں ہے. نہ سورج کو کسی نے زمین کے ساتھ رسی ڈالی ہوئی ہے، نہ چاند کو رسی ڈالی ہوئی ہے، نہ کچھ چینیں ہیں، نہ کچھ ہے. ایک کی انرجی نے دوسری انرجی کو گھیرا ہوا ہے اور موزیلینس ہے. ایٹم کے اندر بھی الیکٹران، پروٹون، نیوٹران بھی ویسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے یہ سولر سسٹم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی زبان اطہر سے جو جملہ نکلا ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے، دیٹ از آلسو لا آف اٹریکشن. صحیح. یہ لا آف اٹریکشن ہوتا کیا ہے؟ جی. بیسیکلی ہر بڑی طاقتور چیز اپنے جیسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اس لا آف اٹریکشن کا ایک عام سا مطلب ایک نشانی جو ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے، میں تاکہ اس کے صرف بنیاد بتا. جی. اللہ نے روحیں بنا دی، اللہ کا وعدہ لے لیا، صحیح تم میں سے جو ہے نا کوئی بھی میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا. روحوں نے کہا ہاں جی ہم بالکل نہیں کریں گے. اللہ نے کہا کہ اپنا کانسنٹ دے دو. اب وہ کانسنٹ سگنیچر کی شکل میں لیا گیا، وائس نوٹ کی شکل میں لیا گیا، جیسے بھی لیا گیا وہ لے لیا گیا. اس کے بعد اللہ نے روحوں کو لذات دکھائی. کچھ روحیں بھاگ کے ان کی طرف چلی گئیں، کچھ روحوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہو گئیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 طرح کے جو ہے وہ انسان بنائے، ایک وہ جنہوں نے مان لیا، ایک نہیں مانا، اور ایک جو تذبذب کا شکار رہے. اب ان کے اندر نیگیٹیوٹی کی اٹریکشن تھی تو نیگیٹیوٹی نے ان کو کھینچ لیا. ان کے اندر اللہ کی اٹریکشن تھی، ان کے اندر اللہ کا نور تھا تو اللہ کے نور نے ان کو کھینچ لیا. ان کے اندر اللہ کا نور بھی تھا، نیگیٹیوٹی بھی تھی، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. تو پھر اللہ نے ان سب انسانوں کو امتحان گاہ میں اتار دیا. یہاں پہ فیصلہ ہوگا.
ڈیسیژن وہاں ہو گیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کے ساتھ پیرلل ورلڈ کے اوپر بات کی تھی, جی 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 تو جی پیرلل ورلڈ میں ہم نے وہاں پہ الست کا وعدہ کر لیا تھا, ہم نے وہاں پہ یہ سارا کچھ کر لیا تھا, لیکن اللہ اگر روحوں کو سزا دے دیتا تو روحیں اس بات میں آنکھ بٹانی ہوتی کہ مالک ہم نے کیا کیا ہے. تو پھر اللہ نے ان کو جسم کا لباس دیا, نیچے اتار دیا, سافٹ ویئر اور چپس وہی لگا دی جو پہلے والی تھی. اب یہ جو لا آف اٹریکشن ہے, اس کا ہمارے ہاں مظہر کیا ملتا ہے کہ وہ روحیں جو نیچے آئی تھیں, کافر روحیں مسلمانوں کے گھر آ گئیں اور مسلمان روحیں کافروں کے گھر چلی گئیں. اچھا روحیں شفل ہو کے چلی گئیں. اللہ نے اپنے اپنے میگنیٹ اتار دیے. معین الدین چشتی اجمیری جیسا میگنیٹ جو کہ مسلمان روحوں کو اٹریکٹ کرتا تھا, انہوں نے انڈیا کے جو ہے وہ بنجر معاشرے میں سے, کفر گڑھ میں سے 90 لاکھ مسلمان اٹریکٹ کر لیے, وہ اکٹھے کر لیے. دیٹ از دی لا آف اٹریکشن. اور کافر روحیں جو مسلمانوں کے گھر میں آ گئی تھیں, اللہ نے نیگیٹیوٹی کا ایک میگنیٹ جس میں نیگیٹیوٹی جو ہے مجسم تھی, وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں اتار دیا, اور پھر اس نے جو کافر روحیں مسلمانوں کے گھر پھنسی ہوئی تھی اس نے اکٹھی کر لی. دس از دی لا آف اٹریکشن. اس ٹاپک کے اوپر میں چاہ رہا ہوں میں بات کروں. اچھا, ایک عام ذہن یہ سوچتا ہے کہ لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ محض جو میں سوچوں گا وہ میرے ساتھ ہونے لگ جائے گا. آپ اس خیال سے تو ہم بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو طاقت کیا دی ہے, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی عزت کا راز کیا ہے, آدم علیہ السلام کو سجدے کا راز کیا ہے, فنفخت فیہ روحی, میں اپنی روح, میرا امر وہ آدم کے اندر ڈالوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. سجدہ آدم کے بت کو نہیں ہے, سجدہ آدم کے جسم کو نہیں ہے, سجدہ آدم کے اندر اس اللہ کے نور کو ہے جو اللہ نے رکھا. بالکل ویسے ہی کہ سجدہ کسی گھر کو نہیں ہے, خانے کعبے کو نہیں ہے, اس اللہ کی انرجی کے سینٹر کو سجدہ ہے. یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسے اللہ کہتا ہے کہ آپ بدل دیجئے کعبے کو جہاں پہ آپ چاہیں, تو اللہ اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو سجدہ ہے, امر الہی کو سجدہ, آدم علیہ السلام کے کیس میں بھی. اب وہ جو طاقت اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے نا, وہ اتنی کام میں زبردست ہے کہ انسان سوچتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے سیل اللہ اور کچھ نہیں, صرف اور صرف اور صرف اللہ, خدائے واحد. اب یہ جو چیزیں ہیں, جیسے میگنیٹ جو ہے وہ چیزوں کو کھینچتا ہے, میگنیٹ کھینچتا ہے اپنے جیسی چیزوں کو, وہ اس لوہے کے اوپر اگر زنگ لگا ہو تو میگنیٹ نہیں کھینچتا. انسان اللہ سے جڑ سکتا ہے, جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کائنات سے لے سکتا ہے, جو دعا چاہے کر سکتا ہے, جو دعا چاہے قبول ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جب اس کا اپنا رسٹڈ پارٹ ٹھیک ہو جائے گا. انسان کے اوپر وہ جو رسٹ ہے, وہ جو زنگ ہے, وہ جو گناہوں کا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے گئے. انسان تو اللہ نے پرفیکٹ بنا کے بھیجا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لا آف اٹریکشن ہے, یہ جو قانون ہے, یہ پھر ہر انسان پہ اپلائی نہیں ہوتا. ہر انسان پہ اپلائی ہوتا ہے, لیکن اس کے اپنے رسٹس کے مطابق, اس کی اپنی سٹیٹس کے مطابق. یعنی میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ لوہے کو میگنیٹ نے کھینچنا, یہ یونیورسل ہے, لیکن اگر اس لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے تو وہ نہیں کھینچے گا نا. پھر یہ فزکس سے تو باہر چلا گیا نا لا, آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. فزکس اور میٹا فزکس دونوں اللہ کی ہے. پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا. جنہوں نے صرف فزکس پڑھی وہ گمراہ ہو گئے, اور جنہوں نے جو ہے وہ دین کے ساتھ سائنس کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے. دین اور سائنس دونوں اللہ کی ہیں. یہ دریا کے دو کنارے ہیں جن کے اوپر پل بنے گا. ایک کنارے کے اوپر پل نہیں بن سکتا. آپ کو اللہ اور انسانیت, اللہ نے جب انسان کو دنیا میں اتارا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے اس نے اس کو پوری جو ہے آزادی بھی دی ہوئی ہے, اور ایک اسپیکٹرم بنا دیا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, ان کے نزدیک مت جانا. صحیح. اس کے اندر رہتا ہے جو مرضی کرو. یعنی آپ جو ہے نا کمپیوٹر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, میرے سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. آپ جب ورک شیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ کے پاس 10 ملین آپشنز ہوتی ہیں. جی. یو آر unable to make it 10 million and one. آپ 10 ملین کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی کر سکتے ہیں, جو مرضی فارمولا لگا سکتے ہیں, جس قسم کی مرضی فائل بنا سکتے ہیں, بٹ یو آر unable to make it 10 million and one.
اللہ نے جو حدود مقرر کر دی اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے، اس کے اندر رہتے ہوئے آخر آپ نے دنیا میں گزارنا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے ٹویوٹا اور ہونڈا کی گاڑیاں تو نہیں تھی نا، انسان نہیں بنائی ہیں۔ تو کیا ٹویوٹا اور ہونڈا کی گاڑیاں جو ہیں وہ ہم اس کو کہہ دیں کہ جی حرام ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی سٹیجز اور امپیکٹ کو ڈسکس کریں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے لا آف اٹریکشن کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ مذہب ہی لا آف اٹریکشن ہے۔ واہ، یہ میں بالکل ایسے سوچے سمجھے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی واضح کر سر۔ آپ نے جو ہے اب دعا کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کو۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر وہ گداز ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو کون سی چیز اٹریکٹ ہوتی ہے؟ اللہ کا نور۔ اللہ کا نور جب آپ کے قریب آتا ہے تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کی قربت میں چلے گئے، آپ کی زندگی کی مشکلیں ختم۔ یہی دین ہے۔ یقین کے ساتھ، یہ شرط ہے میرے۔ یقین سر، یقین آتا تب ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یقین کو اندر سے، یقین اللہ کی مہربانی کا نام ہے۔ عین الیقین، حق الیقین قرآن پاک میں ہے۔ اچھا، اب آپ جب ہم یہ گفتگو کا آغاز کر رہے تھے تو آپ نے ذکر کیا کہ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بھی سٹیجز کے اوپر میں بالکل بعد میں جاتا ہوں۔ اچھا ابھی میں اس کی سر جب تک پوری ڈیفینیشن ہی نہ بتا کلیئر دیتا، ہاں جی پھر اس ہاں کے بعد میں لوگ سٹیجز کے جی اوپر جی جاؤں گا کہ یہ ہوتا کیا، کیوں ہوتا ہے۔ ہاں جی پہلے تو یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کا فرق آپ کو پتا ہو۔ اوکے جب آپ پازیٹیو تھنک کریں گے صحیح تو پازیٹیو تھنکنگ میں کائنات کی پازیٹیو طاقتیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، آپ ان کے ساتھ جڑیں گے، صحیح راستے ملیں گے، صحیح ٹھیک ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، وہ سلطان جب تک آپ کے قریب نہیں آئے گا آپ کے لیے زمین آسمان کے راستے نہیں کھلیں گے، صحیح آپ یہیں بھٹکتے رہیں گے۔ سر قرآن پاک میں میری چونکہ فیوریٹ کتاب ہے، فیوریٹ اس لیے کہ میری چونکہ اسپیشلائزیشن ہی اس میں ہے۔ میں نے قرآن پاک کو کسی اور نظریے سے پڑھا، مجھے اس طرح سمجھ آتا۔ قرآن پاک کی سینیمیٹوگرافی کو دیکھیں نا تو کائنات میں اس سے اچھا، آپ میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ سین کیسے ڈپکٹ کیے جاتے۔ جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ کہ میں نے آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اللہ نے اس میں بڑی عزت دی مجھے، میں اس کا دین ہی نہیں دے سکتا، وہ کائنات کا مالک ہے۔ It was declared best article of the decade, cinematography of the قرآن پاک، اوکے ٹھیک ہے۔ 2010 میں یہ مجھے اس کا کافی بڑا انعام بھی ملا تھا، تو یہ چھپا بھی تھا کافی جرنلز میں۔ خیر ٹو کٹ شارٹ، میں اپنے آپ بینر نہیں لگا رہا ہوں، لیکن اس میں نے کچھ سینز کے اوپر کام کیا، تو ایک سین کو سمجھیے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ اندھیری رات ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کے کڑکے سے ان کی سماعتیں چلی جاتی، وہ ان کی سماعتوں کو لیے جاتی ہے۔ لیکن جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو اس کی چمک میں یہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے۔ صحیح یہ ہے کنیکشن بٹوین مین اینڈ دا گاڈ۔ جب انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو اللہ اور مشیت الہی اس کے نزدیک آتی ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، اس سے وہ اپنے کام کر لیتا ہے۔ صحیح اب ہم یہاں پہ ایسٹرولوجی میں اوپر بہت سارے جو ہے وہ اعتراض بھی کیے جاتے ہیں چونکہ سمجھ نہیں آتی نا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ انرجی دیتا ہے، پھر ہمیں راستے ہیں۔ ہم جب فرض کیا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کر لیں تو آپ کو دولت آ جائے گی، یا پتھر پہن لیں تو دولت آ جائے گی، تو پتھر آ کے نیچے کہتا ہے کہ بھائی جان یہ میں آپ کا پتھر ہوں جو آپ نے پہن لیا تھا، یہ پیسے پکڑیں جائیں جا کے یاشی کریں، نو۔ پتھر کیا کرتا ہے کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے انٹریکٹ کرتا ہے، آپ کی انرجی کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں، آپ کا ویژن بہتر ہو جاتا ہے، آپ اچھے پیسے کما لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے وسیلہ رکھا ہوا ہے، سوچ وسیلہ ہے۔ کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ اپنی سوچ کو پاک رکھو؟ اب وہ جو میں نے پہلے حدیث کی تھی، ذرے میں کائنات کا راز ہے، ہر انسان کے اندر مشیت الہی موجود ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر کائنات کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا 7 اسپرٹس کی بات کی تھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں، تو 7 اسپرٹس کا تعلق 7 ہیون سے ہے۔
یہ جو مخلوقات ہیں اور تمہارے سینے میں ہم نے اپنا راز رکھ کے بھیجا وہ یہ ہے، اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے۔ تو وہ جو حق کا راستہ ہے نا وہ آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے اندر سے سفر کرنا ہے۔ زندگی اور موت کا راز بھی آپ کے اندر ہے۔ اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے مرنے کا بند ہونے کا نام موت ہے۔ نہ زندگی باہر سے آتی ہے نہ موت باہر سے آتی ہے، تو اللہ باہر سے کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ بھی آپ کے اندر ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ باوجود اس کے کوشش کر رہا ہو ہم۔ اور اس کا کنیکشن نہ کریٹ ہو، تو اب اس کی نیت ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، تو اس ڈیلے کا آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا اگر اس کو کسی طرح سے وہ کم کر سکے، کوئی ریمیڈی، کوئی ٹیپ؟ فیل دا گاڈ، احساس اللہ ہے۔ مطلب ایک شعر مجھے یاد آ گیا آپ کے اسی سے، کہ تصور میں وہ طاقت ہے جو تصور میں نہیں آتی۔ آپ کی سوچ کہیں نہ کہیں آپ ایفرٹ پوری کر رہے ہیں، ایفرٹ پوری، ہاں جی، لیکن ایفرٹ کی ڈائمینشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ ملتان روڈ کے اوپر بھاگے چلے جا رہے ہیں پوری 140 سپیڈ پہ، اسلام آباد تو پیچھے رہ جائے گا، آپ تو کسی اور ڈائمینشن میں نکل جائیں گے۔ آپ ایک لمحے کو رکیں، آپ کے ارد گرد کے ہورائزن کے بورڈز کو پڑھیں، ڈائمینشنز کدھر کہہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ غلط ڈائمینشن میں جا رہے ہو، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کا اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ آپ کی ایفرٹ ٹھیک ہے، آپ کی ڈائمینشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب میں تھوڑی سی ایک اور جی جی بات کروں، ہمارے ہاں پرابلمس ہی یہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے نا، جی جی تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو یا تو جنات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یا ڈال دیتے ہیں کہ جی اے تو ساٹا نصیب ہی نہیں چنگا، جی یا پھر بہت ایکسٹریم کیسز میں جو اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ جی اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کرتا ہی شکوہ، اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے جی، اللہ ہمیں تو بناتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اللہ کو بہت زہر لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا اب سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے وہ ایوریج اس کے ذہن میں خیالات تو 60,000 سائیکالوجی کہتی ہے کہ دن میں ایک انسان 60,000 سے زیادہ خیالات سوچتا ہے، ایموشنز بھی ہیں، لیکن ان خیالات کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریالٹی کا کنیکشن کتنا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ جی اس کا ایک تعلق حدیث میں ملتا ہے کہ تم کو جو چاہیے وہ لوگوں کو دینا شروع کرو، مولا کائنات کا فرمان میں بھی، آپ کو عزت چاہیے لوگوں کو عزت دیں، آپ کو دولت چاہیے لوگوں میں بانٹیں۔ امام غزالی نے یہی تو کہا تھا کہ دولت مند ہونے کا راز بانٹنے میں ہے، لوگ اس کو جمع کرنے میں سمجھتے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے وہ دینا شروع کرتے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ دس از دی لا آف اٹریکشن۔ تو یونیورس سے ہم جو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لا آف اٹریکشن کی بات کرتے ہوئے، تو اب ہم ہر انسان جو ہے وہ اپنے لیے بہتری ہی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں، تو ایسا بھی پھر ہوتا ہے اسی لا میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے، جو جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی لا کے تحت جب کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے مسلسل، تو پھر اسے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ یونیورس میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں بھیج رہا۔ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے آپ رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے رزق کما رہے ہیں، لیکن کیا آپ رزق کماتے ہوئے کسی کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے؟ دیکھیں نا انسان جو ہے وہ سارا دن صحت مند ہونے کے بارے میں سوچتا ہے، صحیح، یہ میں جب اس کی سٹیجز کے اوپر آؤں گا نا تو اس کے اوپر میں بڑی جی جی تفصیل سے بات کروں گا جی جی کہ انسان سوچتا تو یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، لیکن اس صحت مند ہونے کی جو سوچ ہے اس میں وہ بیماریاں سوچ رہا ہوتا ہے، یہ بیماری ہو جائے گی تو یہ بیماری ہو جائے گی، تو وہ اصل میں اپنے پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کو امپیکٹ کر رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی انسان کچھ سوچے اور وہ نیگیٹو تھاٹس لے آئے اپنے ذہن میں، یا برے خیالات، یا کسی ایسے حادثے یا انسیڈنٹ کو جو وہ اپنی زندگی میں نہیں ہونے دینا چاہتا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنے سے اس کی زندگی میں وہ انسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں لا آف ریورس اٹریکشن، اچھا، لا آف ریورس اٹریکشن، ٹھیک ہے؟ لا آف اٹریکشن اور لا آف ریورس اٹریکشن دونوں پیرلل چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جو ہے وہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ درمیان میں آپ کے اندر فیئرز ہیں کہ نقصان ہو گیا تو کی ہوئے گا، شک ہے بیچ میں،
آپ کنوکٹڈ ہی نہیں ہیں آپ اپنے کام کے اوپر، یعنی آپ اپنے کام میں 100% دے ہی نہیں رہے ہیں، تو رزلٹ 100% کیسے آئے گا؟ دس از لا آف ریورس اٹریکشن. یعنی پہلے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار چلنا چاہیے، اور پھر دوسرے لمحے این وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بند ہو گیا تو کی کرا گیا. یعنی آپ کو ایک واقعہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا. ہمارے ادھر سرائکی بیلٹ میں نا سیلاب تو ویسے ہی آتے ہیں، تو وہ ایک بچے کو مولانا صاحب نے کہا کہ پتر بسم اللہ پڑھ کے تے پانی تے پیر رکھ سے نا تے پانی راہ دے سی. ٹھیک ہے. وہ بچہ آ جاتا تھا. ایک دن بہت سیلاب آیا ہوا تھا تو بچہ پڑھنے آ گیا. قاری صاحب نے کہا کہ پتر اتنا سیلاب سی تو آیا کی کہ جی میں تو روز ایسے ہی آتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں، پانی پہ پیر رکھتا ہوں، آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایک ہی میں. انہوں نے کہا چل مینوں لے کے تے چل. انہوں نے کہا جی ملزت تسی دسیا سی توٹے کہنے تے میں کردا تے میرا تے ہو جاندا. انہوں نے کہا اچھا پھر میں بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھ ساں پچھو رسی پا لا جن چھک لے سی جی میں ڈوب گیا تے مولانا صاحب ڈوب گئے. جب ہم کنوکٹڈ ہی نہیں ہیں، جب ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہی، جس کا ذکر قرآن پاک میں نے ابھی بات کی، حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، 3 سٹیجز تو اللہ نے بتائیں گے کہ ایک چیز ہے آپ نے جان لیا کہ یہ حق ہے، ایک چیز ہے جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حق ہے، عین الیقین، اور ایک چیز کہ جس کا آپ نے ایکسپیرینس کر لیا کہ ہوتا ہی یہی ہے. تو پھر کنفیوژن تو ابھی یہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ برائی کو جب اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس کے لیے اچھا ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کے سوچنے سے برا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہاں اس کے سوچنے سے برا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو طاقت ہے، آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. جی چلیں، ایک موٹر ہے، وہ 1 ہارس پاور کی ہے، ٹھیک ہے 220 وولٹ سے چلتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اور 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا، موٹر 100 ہے جو ہے نا وہ 1 ہارس پاور کی ہے، 220 پہ چل رہی ہے، صرف سرکٹ بدل دیا، آر پی ایم بھی وہ 100 RPM کے اوپر جو ہے وہ گھومتی ہے. اب کیا کرے گی کہ وہ کلاک وائز جو گھوم رہی تھی وہ اینٹی کلاک وائز گھومے گی. انسان کے اندر اللہ نے انرجی اتنی رکھی ہوئی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے تو بھی اتنی تیزی سے اٹریکٹ کر لے گا، وہ نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے تب بھی اتنی تیزی سے اٹریکٹ کر لے گا، صرف سرکٹ بدلنے کی دیر ہے. 100 RPM کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز کا فرق پڑے گا، ہارس پاور کا، 220 وولٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت زبردست. ٹھیک ہے، انسان کے اندر اللہ نے وہ انرجی رکھ کے بھیجی ہے. اللہ ایسے ہی نہیں کہتا کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا ہے. سر انسان کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے. آپ اللہ کو سمجھتے کیا ہے؟ وہ کون کہہ کے کائنات بنا دیتا. اب یہاں پہ جہاں پہ ہمیں کنفیوژن ہے نا، اس کا میں بتاتا ہوں. 2 چیزیں ہیں جن کو سمجھے بغیر آپ اللہ کی مشیت کو نہیں سمجھ سکتے. ایک ہے تخلیق، صحیح. اور ایک ہے امر. ایک تخلیق ہے، ایک امر ہے. تخلیق کے بارے میں خود ہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو 6 ایام 6 دن میں بنایا، 6 دن میں بنایا. اور ایک جگہ کہتا ہے اظہار آدھا چاہیے نا، یہ قول لہو کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ 6 دن کیوں اور یہ کن کیوں؟ وہ تخلیق ہے. وہ تخلیق ایک خاص سپیکٹرم میں ہوگی. یعنی ایک درخت کو 16 سال بعد پھل لگنا ہے تو وہ 16 سال بعد ہی لگے گا. ایک بچے نے 9 مہینے کے بعد دنیا میں آنا ہے تو وہ 9 مہینے میں ہی آئے گا. یعنی اگر کہیں معجزہ ہو جائے تو لوگ تو یہ پوچھیں گے نا کہ یہ کیسے ہو گیا. اگر بچہ جو ہے وہ 9 ماہ سے پہلے کو 2 ماہ میں 3 ماہ میں پیدا ہو جائے تو لوگ تو کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ معجزہ ہے. اللہ نے اپنی زمین کا، اپنے سسٹم کا، اپنی چیزوں کا بیلنس بھی تو رکھنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق، مٹی کہتا ہے نا مٹی سے بنایا، اور وہ بیدا یین اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور پھر وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ آدم کا پوتا ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. اور پھر اذا ارادہ شیئن یا جو ہے اس کا معجزہ ہے فنفخت فیہ روحی، ہم نے اپنی روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام جو ہے ان کے اندر زندگی آ گئی. تخلیق اور امر دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن اکٹھے چلتے ہیں.
جب انسان کی یہ جو سوچ ہے اس کی حالتیں ہیں، انسان اللہ سے جڑنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ کے قریب چلتا جاتا ہے. جب اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو چیزیں آٹومیٹیکلی سنکرونائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج آپ جس سٹیج کے اوپر ہیں، یعنی پہلی کے بچے سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پی ایچ ڈی کا کوئی جو ہے آپ کو تھیسس لکھ کے دے دے گا، تو کیسے لکھ لے گا؟ ہر انسان کی اپنی سٹیجز ہیں، اس سٹیجز کے مطابق وہ اللہ سے جڑتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، راستے کھلتے جائیں گے. اٹ آل ڈیپینڈس، اٹس ناٹ فار دا کامن، اٹس an ongoing process. اچھا، شاید تھوڑا سا irrelevant ہو جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ واضح کر دیں کہ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ شبھ گھڑی ہے یا یہ بری گھڑی ہے، تو کیا یہ جو اوقات کار ہوتے ہیں ان میں آنے والے خیالات، کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس خاص وقت میں آنے والا خیال یا کہی ہوئی بات حقیقت ہو جاتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ آپ نے بڑا کمال کا سوال پوچھ لیا سر. اللہ نے کائنات کو اینٹونیم سے بنایا ہے. صحیح. زندگی، موت، روشنی، اندھیرا، ٹھیک ہے، اینٹونیمز ہے جس سے اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اذا اراد شیئن میں یہی ہے، یہ دونوں اینٹونیمز ہیں، دونوں کی طاقت موجود ہے، دونوں کو طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے. اب ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے. دنیا انرجی پیٹرنز کے ساتھ ہے، پازیٹیو انرجی، نیگیٹو انرجی، دونوں جو ہے یہ پیرلل چلتی ہیں. صحیح. یہ جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جی دعا کی قبولیت کی ساتھ، تو دعا کی قبولیت تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر جی. ہو سکتی ہے. پھر یہ قبولیت کی ساتھ کا کیا؟ اس وقت کائنات میں پازیٹیو انرجی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، ایک مہینے میں چند گھنٹے کے لیے. تو جب وہ اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنا امپیکٹ کرتی ہے. اچھی گھڑی بری گھڑی ہوتی ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جس کو پڑھے بغیر ہم آپ کو جو ہے نا آپ کو اللہ سمجھ نہیں آئے گا، یہ سارا سسٹم سمجھ نہیں آئے گا. وہ ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور سخی سلطان بہو کی کتاب میں ملتا ہے کہ خالق کا گلہ مخلوق سے کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار اس کا کیا مطلب؟ خالق کا گلہ مخلوق سے کرنے والے. انہوں نے کہا جب تم روتے ہو نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے تمہارے اللہ نے تمہیں ٹھیک نہیں رکھا ہوا. اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے جا کے رو نا، بے شک. اللہ کو کہو نا مالک میرا مسئلہ ہے. اور لوکاں کول جا کے کیوں روندے ہو کہ ہائے ساڈے نال انج ہو گیا، ہائے ساڈے نال انج ہو گیا. تو جب انسان یہ کرتا ہے نا تو نیگیٹیوٹی اٹریکٹ ہوتی ہے. یہ اصل رول ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک انوسینٹ سا کوسچن جوڑ لیں کہ کیا کوئی شخص خود سے جان سکتا ہے کہ اس کی کون سی گھڑی اچھی ہوتی ہے یا کون سی گھڑی بری ہوتی ہے؟ یہ سب کے لیے کامن ہے یا ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہر ہے؟ انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اس کی اچھا. سٹیج کے مطابق ڈیفرنٹ ہے. اچھا. یہ ایسا ہو ہی نہیں تو سکتا. ون کی ناٹ گیج کہ وہ اس کا نہ دیکھیں، اب آپ جو ہے نا یہ لائٹ تو جل رہی ہے نا، جی جی. لیکن اس کی واٹس کیا ہے یہ آپ کا میٹر بتائے گا نا. تو اللہ نے ہر چیز کے لیے میڈیمز رکھے نے، سارے کام آپ ہی کرنے نے، تو پھر نبی کا دلی بھیجے انہیں. اچھا، باوجود اس کے کہ ہم تھوڑا سا کسی اور جانب چل پڑے، بیک ٹو دا ٹاپک آتے ہیں. لا آف اٹریکشن میں سٹیجز کے اوپر آپ ہاں جی اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایموشنز جب تک آپ کے نا نہیں ٹھیک ہوتے تب تک آپ کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ لا آف ریورس ریئیکشن میں ہم غلط سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، صحیح. ہمیں اپنی سمت ٹھیک کرنی ہے، اس کے لیے بھی گائیڈنس اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ گائیڈنس دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، آپ کو موقع ملتے ہیں آپ کی زندگی میں چیزیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ لک کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ کا وہ دیا وہ موقع ہے جس کو اللہ آپ کو جو ہے وہ یوز کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے. وسائل آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے اور پھر اس موقع کو یوز کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے. واہ. تو وہ آپ اس کو کام کر لیتے ہیں، اس کو لک کہا جاتا ہے. مطلب عام جو ہے یہ اپرچونٹیز جو ہیں. اب جیسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی لوگ رشتوں کے بارے میں اب 20 سال ہو گئے سر یہ کام کرتے ہوئے، میرے پاس صبح سے لے کے شام تک یہی چیزیں آتی ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا. تو جب ان سے تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرو، پیپرز کو چیک کرو کہ جی رشتے تو آ رہے تھے، ہم نے انکار کرتے رہے ہیں، چھوڑتے رہے ہیں، اب آنے بند ہو گئے. رشتے تو آ رہے تھے، ہم نے وہ موقع گوا دیے. پھر اللہ کہتا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. پھر یہ ہوتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا اسلام میں قرآن پاک یہ کہتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو یہ موقع اللہ اس وقت دیتا ہے جب آپ اس کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں.
پھر ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ کے میں آگے سٹیجز کے اوپر جا رہا ہوں، لیکن میں اس کی بیس اس لیے بنانا چاہتا جی ہوں سٹیجز تھوڑی سی سمجھ آ اچھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو تمہیں کوئی اور چیز نہیں گرا سکتی. اس حدیث کو سمجھیے، یہ اتنی بڑی حدیث ہے. یعنی خوشیوں میں تو سارے مسکراتے ہیں، جی دکھوں میں مسکرانا کیا ہے؟ شکرانہ کہ مالک ٹھیک ہے، جس جیسا تو نے رکھا ہوا ہم راضی ہیں. جب آپ اپنے دکھوں پہ جو ہے وہ اللہ پہ راضی ہوتے ہیں تو مسکراہٹ ویسے ہی چہرے پہ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مالک. یہ جو شکرانہ ہے نا، یہ ایک لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف جو ہے وہ مسکرا کے دیکھا. اللہ کہتا ہے تم میں سے کون کر دے ہنسنا دے. آپ نے اللہ کی طرف ایک قدم محبت کا بڑھایا. تو اللہ کی فطرت یہ ہے آپ ایک بار اللہ سے محبت کریں، تھوڑی سی چیز اللہ کو 10 مرتبہ کرنی پڑے گی. جب وہ زیادہ کرے گا آپ کے اندر پھر اس کی محبت پیدا ہوگی. ایک چین سائیکل ہے، یہ نیچرلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ خود اللہ کے قریب چلے جائیں گے، ونڈرفل. وہ خود کھینچتا ہوا چلا جائے گا. یہ جو معرفت الہی آپ کے اندر پیدا ہوئی، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہو جاتی ہے، والدین سے محبت ہو جاتی ہے، یہ بیسیکلی اللہ کے اس نور کی اٹریکشن ہے جو اللہ نے پیدا کیا. اسی طرح جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو انسانوں کو ان کی طرف سے جو ہے وہ کھینچتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن کی 3 سٹیجز یا 3 لاز کیا ہیں. 3 لاز. 1 لائک اٹریکٹس لائک. ایک جیسی لائک اٹریکٹس لائک. ٹھیک ہے جی. ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پسند کرتی ہیں. ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو پسند. اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے نیچر ایبہورز ویکیوم. نیچر کو نفرت ہے ویکیوم سے، خلا پور کر دیتی ہے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. اور تیسری ہے پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ. یہ 3 سٹیجز ہیں. لمحے موجود. یس. یہ 3 سٹیجز ہیں جو اسلام میں، دین میں جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل ہے، اور آپ کی لائف میں، سائیکالوجی میں یہ فنڈامنٹل. صحیح. 3 یہ 3 ہوتے کیا ہے اس کے اوپر جو آگے چل کے بات کر لیتے ہیں. یہ جو لائک اٹریکٹس لائک ہے، اس کی میں نے مثال آپ کو جو ہے وہ ابھی دی ہے جی کہ معین الدین چشتی اجمیری کے اندر اللہ کا نور تھا. وہ اللہ کے نور سے روشن تھے، مزین تھے. تو وہ روحیں جن میں تھوڑا بہت بھی اللہ کی طرف اٹریکشن تھی، انہوں نے کھینچ لیا. 90 لاکھ مسلمان اس اندھیرے معاشرے میں کر دیے. لائک اٹریکٹس لائک. جن لوگوں کے اندر اندھیرا تھا ان لوگوں کے لیے اللہ نے غلام احمد قادیانی جیسے لوگ بھیج دیے جو اندھیرے کا مرکز تھے. انہوں نے اندھیرے کو لے لیا. سیگریگیشن کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. شیطانی طاقتیں ادھر ہو جاتی ہیں، رحمانی طاقتیں ادھر ہو جاتی ہیں. پھر اللہ موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت ہے، سوچ لو آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. لائن تو ڈرا اللہ نے کر دی ہوئی ہے. لائک اٹریکٹس لائک. یعنی جتنی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر جو لوگ ہیں جی ہمارے بچوں کو خراب کر دیا. میرے ایک آنٹی تھی ہمارے محلے میں، بڑی کمال کی تھی. وہ کچھ باتیں ان کی نا میرے اندر ہے. کہتی ہوتی تھی کہ کسی دے بچے نوں کوئی خراب نہیں کرتا، وہ تہاڈے بچیاں جی خراب ہونے والی چیز ہے کسی تے خراب ہوئے. ونڈرفل. ہاں جی. بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ایک تھا جو وہ مطلب ایک آدمی ہے، وہ فرض کیا کہ وہ بیٹھتا ہے گیمبلرز میں، تو اس کے اندر وہ گیمبلنگ کی وہ آ جائے گی کہ یار میں آج بڑھانا کل بڑھانا. اور ایک بندہ ہے جو پلانرز میں بیٹھتا ہے، بزنس مین میں بیٹھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کبھی نہ کبھی کرتے کرتے اس کے اندر وہ بزنس کے وہ چیزیں آتی جائیں گی، وہ آٹومیٹیکلی ان سے جڑتا چلا. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ یو. ایک بڑی زبردست اگزامپل ہمارے دوست دیتے ہیں اسی طرح کی. وہ کہتے ہیں کہ 100 لوگوں میں اگر کوئی شخص اسموکر ہے نا، وہ آٹومیٹکلی اس بندے سے جا کے لائٹر مانگ لے گا جس کے جیب میں وہ ہوتا ہے. سر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی اسموکر ہے. ایک بڑے بھرے مجمع میں ایسے ہی سر 10,000 لوگوں میں سے 2 چور بیٹھے ہو نا، ہاں جی. تو 10,000 بندوں میں سے ایسے کر کے یہ بھی آ پڑا ہے. ہاں جی. یہ لائک اٹریکٹس لائک کی بڑی شاندار مثال ہے. صحیح. یہ منفی سوچ کا نتیجہ منفی حالات ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچ کا نتیجہ پازیٹیو حالات ہوتے ہیں. سننے والوں کے لیے اس میں بڑی وضاحت ہے کہ اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ منفی خیالات سے بھرا ہوا ہے تو آپ اپنے ارد گرد وہ تمام چیزیں اکٹھی کر لیں گے جو کہ منفیت سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ نیگیٹو انرجی. اور نیگیٹو انرجی پھر آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کر رہی ہوتی ہے وہ تو سب لوگ. منفی سوچ کے لوگ آخر کار ان سیکرٹ سوسائٹیز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، شیطان انہیں گھیر لیتا ہے. یہ ایگزیکٹ ہے.
وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں اللہ ان کو دین سے مزید دوری کے موقع دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، مطلب ٹائم تو زیادہ ہو گیا لیکن میں جی انکلوڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا جی ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ جس کے بارے میں اس کو مطلب یقین تھا کہ اب معافی شاید نہیں ہوگی، صحیح یا اللہ کی نظر میں تھا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کا واقعہ، صحیح اس نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس کی معافی ناممکن تھی۔ اسی دور میں اس کا جو وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کو خواب میں ایک بہت بڑے ولی ملے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں محلے میں جاؤ، وہاں پتہ کراؤ، وہ فلاں نام کا فلاں شخص ہے، اس کو لا کے اپنے دور کی جو سب سے زیادہ عیاشی والی منسٹری ہے نا وہ دے دو۔ صحیح وہ آیا، اس نے پتہ کرایا تو محلے میں وہ بندہ مل گیا۔ محلے میں وہ بندہ ملا تو اس نے جناب اپنا بندے کو لا کے منسٹر بنا دیا۔ اس بندے نے جب یہ دیکھا کہ میں تو گناہ گار تھا تو یہ تو مجھے اس کا بڑا مزہ آ گیا، تو وہ تو اس نے تو پھر تباہی پھیر دی۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر گیا۔ بندہ مر گیا، بادشاہ بھی تنگ تھا اسے، کیونکہ ولی کے کہنے پہ اس نے لگایا تو ہوا تھا، مر گیا۔ تو پھر وہ مزار پہ گیا، مراقبہ کیا یا کچھ ہوا تو اس کو وہاں سے جواب ملا کہ اللہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، اور اللہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑے گناہ پہ نہ جائے۔ اللہ نے اس کو موقع دیا کہ اور کر لے۔ اب یہاں آپ کو یہ آیت سورہ حجرات کی سمجھ آتی ہے کہ تمہارے اعمال ہفت کر لوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو دو چیزیں، ایک ضبط ہے اور ایک ہفتہ ہے۔ میرا یہ مال ہے، کسی نے ضبط کر دیا، میں اب کوشش کروں گا، کسی سے سفارش کروں گا کہ یار واپس لے، جی جی ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ میرا مال تھا اور یہ غائب ہو گیا ہوا ہے ہاں تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال ہفت کر لوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا۔ جب انسان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا یا اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کر دیا، یعنی لوگ ظلم کو ریشنلائز کر لیتے ہیں، وہ ظلم کرنا اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے۔ دوسرا جو بڑا لا ہے وہ نیچر ایبہورز ویکیوم۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی فصل کو جو ہے نہ لگائیں کسی جگہ پہ، اللہ جھاڑیوں سے بھر دے گا، قدرت اس کو جھاڑیوں سے بھر دے گی۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہ کریں تو وہ خود رو خیالات آپ کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یہ دو فرمان ہیں، ان کے اندر پوری کائنات کا راز ہے۔ اپنا تعارف کراتے ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یعنی علم سرکار ختمی مرتبت، علم کا شہر ہے، مولا کائنات اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری جگہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے۔ اب ان دو کے درمیان کائنات کا راز ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ علم سیکھنا شروع کر دیا لیکن اس میں اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو وہی علم آپ کی تباہی کا باعث بن جائے گا، اچھا وہی علم آپ کو غرق کر دے گا۔ اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کامیاب ہے۔ یعنی کہا تھا نا 60,000 سوچے انسان ایک دن میں سوچتا ہے، تو 60,000 میں سے اس کے ایموشنز کس کے ساتھ جڑتے ہیں؟ جہاں پہ اس کے ایموشنز جڑتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتا۔ سائیکالوجی اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے۔ منفی سوچیں اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پازیٹیوٹی آٹومیٹک اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی کائنات میں ویکیوم ہے نا، یہ پنکھا جو ہے نا اوپر سے ہوا کو نیچے پھینکتا ہے، نیچے سے پھر اوپر جاتی ہے تو ایک سرکل گھومنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ہوا لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیا کرتا ہے یہ پنکھا؟ باہر سے تھوڑی لے کے آتا۔ سوال تو یہ نفسیات کا، لیکن میں چلیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی منفی خیال جب گھس جائے تو پھر وہ سائیکل کی طرح گھومتا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور صحابی ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے سوال کیا، میں حدیث پڑھی ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بات آپ کی سائیکالوجی کی ہے لیکن مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بہت غلط خیالات آتے ہیں۔ فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، ایک جو ہے وہ نماز کا اور دوسرا جہاد کا۔ وہ کیسے؟ جب تمہارے اندر نیگیٹو خیال آتا ہے تم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو، تمہارے اندر جہاد ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو گھومنے دے رہے ہیں، اس کو نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ونڈرفل، صحیح، آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر موت مقدر ہے۔ بالکل آپ نے ہتھیار نہیں نا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کو ان جوانوں سے محبت ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے،
بچنا نہ بچنا وہ اس کا فیصلہ ہے. صحیح. یہ جو ہے نا یہ اپنے اندر پازیٹیو سوچیں پیدا کرنی شروع کر دیں, آپ ہر چیز کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے, پازیٹیوٹی آپ کے ارد گرد آنی شروع ہو جائے گی. ذہن خالی ذہن شیطان کا گھر, یہی تو کہتے ہیں. ہاں. تو یہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو, اگر آپ اپنی زندگی میں وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو پازیٹیو رہیں, اللہ کے قریب رہیں, اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں. وہ فقیر یہی تو کہتے تھے کہ کوئی کام کرو. اچھا, کام سے مراد آپ کی یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مصروف تو ہے, لیکن کام سے پھر آپ وضاحت کریں کہ ایک وہ کہ میں تو سارا دن کام کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں. کام لگانے سے کیا مراد ہے؟ سر چلیں, آپ نے یہ جو نا کام لگانا بڑی کمال کی ٹرم یوز کر لی. کام کرنا اور کام لگانا یہ دو علیحدہ مختلف چیزیں ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, یہ جو کام کرنا ہے جو ہے نا یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں, آپ دنیا میں آئے ہیں, آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول, کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے, اسے پوچھا جائے گا. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, آپ نے جو ہے وہ اس اولاد کے لیے کمانا ہے. چلیں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ, مجھے ذہن میں آ گیا. آپ نے کسی کے ساتھ عقد کیا, کسی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا. اس پیکٹ میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے حاضر ناظر جان کے یہ ایک عہد کیا اپنی ذات سے یا اس کاغذ پہ کہ اب ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اب ان کے لیے جو میں کر سکتا ہوں گا وہ میں نے کرنا ہے. اگر اولاد دے گا اللہ, اس اولاد کی بہتری کے لیے, اس کے کیریئر کے لیے جتنا کما سکتا ہوں گا, 2 نوکریاں کروں گا, 4 نوکریاں کروں گا, 4 کام کروں گا, ان کے لیے کماؤں گا. ٹھیک ہے, صحیح. آپ نے دنیاوی کام کے لیے ساری زندگی لگا دی. تو ایک آپ نے عہد یعنی ایک کلمہ آپ نے اللہ کا بھی پڑھا ہوا ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے. آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ یعنی صرف کلمہ پڑھنا نہیں تھا, یعنی وہ کلمہ جس کو مان کے آپ نے جو ہے وہ صرف نکاح کیا تھا, اس کے لیے تو آپ نے ساری زندگی کوشش کی. اور ایک وہ جس کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی ہے, اس کو صرف پڑھنا تھا. علامہ صاحب نے یہی تو کہا تھا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا کہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کی زندگی میں اللہ کی ویٹیج کیا ہے, بیلنس کر کے چلیں نا. اس کے لیے بھی کمانا ہے تو اس کے لیے بھی کمانا ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی, میں وہی پڑھتا ہوں. جی جی. بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں اب کیا کروں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہے وہ آ کے بیٹھے رہتے تھے. رسالت مآب نے انہیں کہا, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, مدنی سے ان کا مجھے نام عداد نام ہے, یہ مجھے غلط نام کوٹ کر رہا ہے تھا, لیکن یہ مستند حدیث ہے, ابن ماجہ کی, مستدرک کی اور دارمی کی, اور اس کے اوپر تو بلکہ مسلم میں ایک حوالہ بھی بہت مضبوط ہے, لیکن اس کا میں صرف مفہوم بتا دیتا ہوں. وہ بڑے امیر آدمی تھے, وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. سرور انبیاء کو نے ان کو کہا کہ جاؤ تجارت کرو. ان کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, میری زندگی سکون سے گزر جائے گی, میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں, میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو سرور انبیاء کے جو لفظ ہیں ان کو سمجھیے, ان کا تھرسٹ, تمہارے پاس بہت کچھ ہے, لوگوں کے لیے کماؤ. واہ سبحان. اللہ نے آپ کو اگر ریسورسز دیے ہیں تو بانٹے نا, آ جائے گا. اور یہ ہے جو ہے وہ آگے. اور یہ جو ہے نا آپ اس طرح اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو چیزیں ہو جائیں گی. اب تیسرا ہے پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ. پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ اس کا مطلب ہے کہ ہم جس حال میں رہ رہے ہیں نا اس کو پسند نہیں کرتے. ہم جس حال میں رہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار ساڈے نال کی ہو گیا, سانوں کی ہو گیا. تو وہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ بدحالی بنانی شروع کر دیتی ہے. اللہ نے یہ جو آیت ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اللہ نے یہ جو کہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حال میں, واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ بڑا شاندار مجھے جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہیں, وہ کہتے ہیں کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے. آپ اپنے حال پہ خوش ہیں نا تو اللہ آپ کا حال بدل دے گا. ونڈرفل. آپ اپنے آپ میں جو ہے وہ نیگیٹو ہے کہ یار ہو میرے نال ہے ہو گیا, میرے نال ہے ہو گیا, تو وہ ہوتا جاتا ہے. اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش ضرور کریں, لیکن وہاں پہ کھڑے رہیں. یہ ایسا ویسے کہ ایسے ہے, یہ نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ مشکل ہے. ہاں, کیونکہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی تھاٹ ہے کہ نیچر سینسیٹیو ہے, غصہ کرتی ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہوئی, تو نیچر کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتری کر رہے ہیں, آپ نہیں چاہتے تو پھر ایسے ہی صحیح.
ایسے ہی ہے. ہاں اب دیکھیں اسی کا ایک قرآن آپ نے بہت کمال کا یاد کرا دیا. اللہ بھیج رہا تھا نا آسمان سے جو ہے وہ مائدہ جی 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 وہ آ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل والوں نے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوم دے، ادسی ہا و بسلی ہا و فوم ہا، ماں دے، مسر دے، دالاں دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اتوں بند کر دینا، تسی زمین تے ہل چلاؤ تے کما لو. کمالو بالکل. اللہ وہاں سے بند کر دیتا ہے. یہ ایگزیکٹ مثال ہے. آپ نے بہت شاندار ہو یہ بھائی، ایسے ہی ہے. ہاں جی آپ اپنے حال میں خوش نہیں ہوتے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کر لو. جی بالکل. اب میں ایک اور چیز اس میں ایک لائن صرف ایڈ کرتی ہے آگے بڑھتا ہوں. جب آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو بدلہ لے لیتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں بدلہ، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے صاحب برابر. اور اگر آپ اپنا بدلہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بدلہ اللہ نہیں چھوڑتا، پھر وہ آپ کی جگہ لڑتا ہے. ونڈرفل. آپ نے اور اللہ نے اکٹھے نہیں رہنا، یا آپ کر لیں یا اللہ کر لے گا. واہ. یہ ہے پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ. یہ جو انرجی ہے نا جب آپ اپنے حال پہ جی جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ جو میں آپ کو یہ دیکھیں نا آواز کی لہریں سمجھے، یہ جو انرجی ہے، انرجی کو سمجھاؤں کہ انرجی کا امپیکٹ آپ کی باڈی پہ بھی ہوتے ہیں، سول پہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سول پہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کی لہریں جو ہیں وہ گونجتی ہیں تو آپ کے اندر وہ مختلف پازیٹیو یا نیگیٹو انرجی کو جو ہے وہ اگنائٹ کرتی ہیں. جیسے وہ ٹرانس میوزک ہے یا کچھ ہے، وہ جب وہ بجتا ہے یا تو وہ بہت زیادہ وہ جو ہے جی جی تو وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. اور اسی طرح جب آپ کسی ایسی آواز کو سنتے ہیں جیسے سورہ رحمان کی تلاوت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان سنیں تو زمین جو ہے آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ پازیٹیو آواز آپ کی پازیٹیوٹی کو انکریج کرتی ہے، نیگیٹو آوازیں آپ کی نیگیٹیوٹی کو انکریج کرتی ہے. اللہ نے آپ کے گرد رکھ کے بھیجی ہوئی ہیں، سلیکشن آپ کے ہاتھ میں دے دی. اچھا پھر یہ ایسا بھی تو نہیں ہوتا ہوگا جیسے آپ مثال دے رہے ہیں کہ آوازوں سے ہم یہ بھی اگر لے لیں کہ جب ہم ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ منفی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ چیز ہم اٹریکٹ کر کے وہ انرجی ساتھ لے آتے ہیں اس ارتاج کو، نوازوں کو اپنے ساتھ، اور پھر وہ ہماری زندگی میں اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی سر. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی صحبت کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو مثبت خیال کے حامل لوگ ہوں. روم نے کیا کہا تھا؟ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. تو جو ہے نا وہ 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ کے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے، اس کی انرجی آپ کو نوازتی ہے، سول کے اوپر پڑنے والے اثرات. اچھا ایسا ہوتا ہے ویسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس درجے پہ تو نہیں ہے کہ اسے اولیاء اللہ کہا جائے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ مثبت خیالات کا مالک ہے اور اچھا سوچنے والا انسان ہے، اس کا اورا پازیٹیو ہے، تھاٹ پازیٹیو ہے. اگر آپ اس سے مسلسل ملتے ہی رہیں تو آپ کے اندر جو کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں آپ کسی بھی فیلڈ کے جو وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں، سکسیس سٹوریز کیوں شیئر کی جاتی ہیں؟ کہ وہ جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی انرجی ایک تو آپ کو دے گی، دوسرا ان کے ایکسپیرینس سے آپ ترقی کریں گے، آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا. یہ جو ایکسپیرینسز ہیں، یہ جو سوچ ہے، یہ آپ کو طاقت دیتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ارد گرد کا ماحول، اللہ نے انسان کو بہت کچھ دے کے بھیجا ہے. اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں بنایا. احسن تقویم کا مطلب ہے جو کل کہہ کے کائنات کا سب سے کمپلیکس نظام بنا سکتا ہے، وہ انسان کے اندر تخلیق اور امر کو ملا کے کیا کچھ بنایا ہوگا اس نے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون ہیں. ونڈرفل. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اللہ آپ کے اندر ہے، اللہ کی پہچان آپ کے اندر ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر پورا جہان پوشیدہ ہے. یہ اسپرچولیزم اسی اسپرٹس کے اوپر تو ہے. ساری انرجی یہی تو ہے، یہ آواز کی لہریں یہی تو ہیں. یعنی ایک میڈیسن کی ایک بہت شاندار کتاب ہے، اس کے اوپر پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. تو سر یہ وہی ہے نا. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات کو تھوڑا واضح کریں. یہ
روح پہ پڑنے والے منفی اثرات، ہماری منفی سوچیں، ہماری منفی سائیکالوجی، ہمارے ارد گرد کے منفی خیالات، وہ جب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے جب انسان کو بنایا تو پرفیکٹ ہے نا. اب یہاں پہ آ کے اس کی غذا کی وجہ سے، اس کی چیزوں کی وجہ سے اس کی باڈی میں امبیلنسز ہوں گے، اسٹمک اپسیٹ ہوگا، اسٹمک اپسیٹ ہونے سے امیونٹی خراب ہوگی، بیماریاں بنیں گی، آنکھوں پہ کانوں پہ بیماریاں. بیسیکلی امبیلنس کا نام ہے نا. صحیح. اللہ نے تو پرفیکٹ بنا کے بھیجا تھا. قرآن پاک کمال کی نیٹڈ انرجی ہے. الف لام میم سے لے کے ون ناس تک 4000 دفعہ روز ختم کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. نفل 10 لاکھ نفل روز کے پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا. درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا. وین ایور یو چوز فرام پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کی صورت کی انرجی کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا بیہیو کرے گی. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ اسماء الحسنی ہے، اس کو ہم نے بتا دیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جی ایسے پڑھ لیں، آپ کی باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے. پھر میں نے آج تک یہ کبھی، میرے پاس 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، میں نے آج تک کوئی بندہ جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو اس کا سٹمک ٹھیک نہیں دیکھا. معدہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ امبیلنس پیدا کرے گا، انرجی اس کو خراب کرے گی. انرجی پہ خراب کرے گی، دوسرا امپیکٹ آئے گا کڈنیز پہ، تیسرا امپیکٹ آئے گا لیور پہ، چوتھا امپیکٹ آئے گا دماغ پہ. یہ رجت ہوتی ہے کہ جی پاگل ہو گئے، پاگل خانے بھرے ہوئے پڑھائیاں کرنے والوں سے. بیلنس و وضع المیزان کا مطلب صرف اعمال تولنے کے لیے میزان نہیں، اپنی زندگی میں بیلنس کریں. وہ آپ مطلب یہ فون ہے، یہ میں نے 3 واٹ کے چارجر سے چارج کرنا ہے، میں جا کے کہوں نہیں جی میں 11 کے وی پہ لگاؤں گا، ہاں جی. تو یہ فٹافٹ چارج نہیں ہوگا، پٹاخہ مار جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب میں کسی کے عشق کے اوپر، کسی کی محبت کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن روز کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں سرکار نظر آ گئے. او بھائی سرکار نظر آ گئے تو سرکار کا امپیکٹ یہ ہے کہ زندگی بدلے. وہ آپ 10,000 دفعہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں، زندگی وہیں کی وہیں ہے. ہاں یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل. جب میں انرجی کی بات کر رہا ہوں، یہ لا آف اٹریکشن کی بات کر رہا ہوں، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر لو لاکل ما خلقت الافلاق کا تاج ہے. تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے نا، تو آپ کا ہورائزن بدل جاتا ہے. ابو بکر حواری کو ہوئی تھی زیارت، اس کی زندگی بدل گئی تھی. شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ شریف جب لکھا تھا، ان کو سرکار کی زیارت ہوئی تھی، زندگی بدل گئی تھی. آج تک قصیدہ بردہ شریف میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ ہے، تبھی تو آج تک ٹھیک ہے. شرف الدین بصیری کو ہوا کیا تھا؟ آپ کو اس دور میں فالج ہو گیا. اس دور کے جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی جو سٹیج ہے نا، نہیں لگتا کہ آپ بچیں گے، آپ بس اللہ اللہ کریں، آپ کے آخری دن ہے. مدینے میں رہتے تھے شرف الدین بصیری، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید ترین محبت کرنے والے، کمال کی پرسنالٹی، بہت خوبصورت شیخ الحدیث. ٹھیک ہے. اب جب جو ہے وہ ان کو فالج ہو گیا تو کسی نے ایسے ہی کہا کہ مدینے میں رہتے ہو، رسالت میں آپ سے جا کے عرض کرنی تھی، طبیبوں کے پاس تو تم جاتے رہے ہو. ہاں یہ میں نے رسول اللہ کو شاید حجاب تھا کہ میں نہیں بتا سکا. انہوں نے ایک اسی حالت میں قصیدہ لکھا، کسی کو بلایا کہ میں بولتا جاتا ہوں، اس وقت ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، میں بولتا جاتا ہوں یہ لکھ لے. اس نے وہ شرف الدین بصیری بولتے رہے، اس نے قصیدہ لکھ لیا اور رکھ کے پاس رکھ لیا. اب سارا دن انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے، اب چل بھی نہیں سکتے تھے، تو کوئی آئے تو مجھے لے جائے روضہ رسول پہ، میں وہاں جا کے یہ قصیدہ پیش کروں. کوئی نہیں آیا، سارا دن گزر گیا. رات کو روتے روتے شرف الدین بصیری سو گئے. اسی حالت میں جب روتے ہوئے سوئے ہیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین تشریف لاتے اور کہتے ہیں بصیری وہ قصیدہ جو تم نے لکھا ہے میرے لیے وہ مجھے سنا. شرف الدین بصیری اسی حالت خواب میں وہ قصیدہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور رسالت مآب اپنی چادر اتارتے ہیں اور بصیری کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بردہ کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ اس لیے مشہور ہوا. رسالت مآب نے اپنی چادر اتاری، خواب کی حالت میں بصیری کے اوپر رکھی. صبح جب آنکھ کھلی، نہ فالج تھا نہ بیماری تھی، چادر بصیری کے اوپر تھی. وہ چادر کو چومتے جاتے تھے پاگلوں کی طرح، مدینے میں وہ دوڑتے جاتے تھے گلی گلی میں، جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہتے تھے. وہ اس لیے یہ امپیکٹ سمجھیے سرور انبیاء کا. ابو بکر حواری ڈکیت ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بس ایک دن بس سرکار اس کے خواب میں آ جاتے ہیں، اپنا امامہ اتارتے ہیں، اس کے سر پہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر آج کے بعد تو نے جو ہے وہ دنیا کی خدمت کرنی ہے، یہ چھوڑ دے.
صبح اٹھتے ہیں ماما سر پہ ہے. اس کے بعد ابو بکر غواری جو ہے وہ ابو بکر غواری رحمت اللہ علیہ ہے. آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر زندگی کے اوپر اثر نہیں ہوتے. تو میں بڑا ڈرتا ہوں جی, میں بہت ڈرتا ہوں. میری اوقات حیثیت نہیں ہے, سرکار کا نام بہت قیمتی ہے. وہ اگر ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتے ہیں, اس سے بڑا کرم اور کیا ہے. ہماری تو آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے. بے شک. ٹھیک ہے, اصل کہانی یہ ہے. اب اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ ان کی پریکٹسز نہیں نہ کریں گے تو آپ اس رستے پہ چل نہیں سکتے. لا آف اٹریکشن کی باتیں کرنی بڑی آسان ہے. لا آف اٹریکشن کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا, پریکٹس کرنا, اللہ کے ساتھ جڑے رہنا, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. زبردست. میں نے جو آج کی گفتگو سے کنکلوڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات بدلیے, کیونکہ آپ کے خیالات ہی آپ کے حالات کو جنم دیتے ہیں. آپ اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں ایک نمبر دیکھیں گے. جو لوگ جو ہے وہ سید حیدر جعفری صاحب سے کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پچھلے کئی پوڈ کاسٹ میں کامنٹ میں آیا کہ ہم رابطہ کیسے کر سکتے ہیں, تو آپ اپنی کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں, ٹائم لے سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم تک آتے رہتے ہیں. ہم جب لاہور آئیں سید حیدر جعفری صاحب سے وقت لیں اور کچھ ریکارڈ کر لیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویلکم بھائی. جزاک اللہ.